بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يوم ندعو كل اناس بامامهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من ناباهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أو قال وهم ظاهرون حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون۔ مسجد اہل حدیث الفرقان کے قابل قدر قابل احترام منتظمین اراکین ذمہ داران، یہاں کی جو شہری جمعیت ہے، جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد، اس کے اراکین عہدیداران ذمہ داران خصوصیت کے ساتھ، ہمارے فاضل گرامی مرکز ابوالکلام آزاد للتوعیۃ الاسلامیہ کے صدر اور منہج سلف کی بے باک ترجمانی کرنے والے ہمارے دوست، بے تکلف دوست فضیلت الشیخ محمد رحمانی بن عبد الحمید رحمانی حفظہ اللہ، آپ کی اس بستی میں، آپ کی اس مسجد سے متعلق اور بستی کے اطراف سے جوانب سے مختلف دعوتی، تعلیمی، تربیتی محاذوں سے جڑے ہوئے ہمارے قابل قدر قابل احترام علماء، فضلاء، دعات، مبلغین، مدرسین، اسی طرح سے ہمارے سامنے تشریف فرما مسجد کے اندر قابل احترام بزرگوں، اور اسی طرح سے حوصلہ مند نوجوانوں، غیرت مند شباب، جماعت اہل حدیث کے غیور نوجوانوں، اور اسی طرح سے قابل احترام ماں و بہنوں، عزیز بچوں، تھوڑے سے وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ عنوان آپ کے سامنے آ چکا ہے، عقیدہ اہل حدیث، منہج اہل حدیث اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح کے موضوعات سب لمبے ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے گوشے ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے پہلو ہوتے ہیں جس پر گفتگو کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن ہم ایک خلاصے کے طور پر، نچوڑ کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اہل حدیث کا عقیدہ، اہل حدیث کا منہج اور ان کی راہ صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بطور نمونہ ایک آئیڈیل کے جن کا نام دنیائے سلفیت، دنیائے اہل حدیثیت پر ایک دم آفتاب کی طرح، ماہتاب کی طرح سے روشن ہے، اور تاریخ انہیں ہمیشہ امام و اہل سنت کے نام سے یاد کرتی ہے، امام احمد بن حنبل۔ ان کی زندگی کا جو ایک بہت ہی نمایاں پہلو ہے، محنت خلق القرآن یا فتنت خلق القرآن، اس تناظر میں اہل حدیثیت کی کتنی غیرت ہونی چاہیے، اہل حدیثیت کے لیے کتنا زیادہ عزم ہونا چاہیے۔ اہل حدیثیت کس چیز کا نام ہے؟ اہل حدیثیت بکھر جانے کا نام نہیں ہے، بہک جانے کا نام نہیں ہے، ادھر ادھر گھل مل جانے کا، مکس ہو جانے کا نام نہیں۔ اہل حدیثیت تو کھرے پن کا نام ہے، دلائل کا نام ہے، قرآن کریم کی روشن آیات کا، بینات کا نام ہے۔ اہل حدیثیت کا عقیدہ اللہ کی کتاب سے مستنبت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روشن تعلیمات سے مستنبت ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اسے قرآن کریم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کیسے سن کر کے، پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، اور اس عقیدے کو اپنی زندگی میں
جاری نافذ کر کے کس طرح سے امت کے لیے، اگلوں کے لیے، بعد والوں کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ چھوڑا ہے، ہمیں اسی کی تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ اہل حدیثیت اسی کا نام ہے۔ وقت میں اگر کشادگی ہوتی لمبی تو میں آپ کے سامنے امام احمد بن حنبل ہی کے الفاظ میں ان کے متن کا، ان کے الفاظ کا تذکرہ کر کے بتلاتا کہ امام احمد بن حنبل کیسے سمجھا رہے ہیں اہل حدیثیت کیا ہے۔ لیکن بہرحال تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں خلاصے کے طور پر بات کروں گا، یہ اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے اصول السنہ۔ اصول السنہ امام احمد بن حنبل کی، اسے آپ پڑھیں، حمد و صلات کے ساتھ ہی آپ کو ملے گا اصول السنت عندنا، ہمارے نزدیک سنت کی جو بنیاد ہے، حدیث کی جو بنیاد ہے، عقیدے کی جو بنیاد، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اصول السنت، شرح السنت کا لفظ جب آتا ہے، السنہ کا لفظ جب آتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ فقہ کے مقابلے میں حدیث کہا جا رہا ہے، سنت کہا جا رہا ہے، فرض کے مقابلے میں جو کچھ سنت کا معنی ہوتا ہے وہ معنی مراد دیا جا رہا ہے۔ ہمارے اسلاف بدعت کے مقابلے میں، اہل بدعت کے عقائد کے مقابلے میں، ان کے افکار و نظریات کے مقابلے میں سنت استعمال کرتے تھے۔ تو جب سنت کہا جائے تو اسے عقیدہ کتاب و سنت مراد ہوتا ہے۔ شرح السنہ کا معنی کیا ہے؟ کیا فرض کے مقابلے میں سنت کی شرح کر رہے ہیں امام بarbہاری رحمۃ اللہ علیہ؟ نہیں، عقیدہ اہل سنت بتلا رہے ہیں، عقیدہ صحابہ، عقیدہ تابعین، عقیدہ تبع تابعین، جو کچھ اللہ کی کتاب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ماخوذ ہے، مستنبط ہے، اسے بیان کر رہے ہیں، اور نام کیا رکھا ہے؟ شرح السنہ۔ تو شرح السنہ، اصول السنہ، السنہ کے نام سے ساری کتابیں ہمارے اسلاف نے لکھی۔ دیکھیں 3 صدی ہجری کے آغاز سے لے کر کے 4 صدی ہجری کے آغاز تک اور اختتام تک آپ کو ایک نہیں دنیا بھر کی کتابیں آپ کو ملیں۔ تو یاد رہے کہ یہ جو سنت ہے نا، سنت، اصول السنت عندنا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ہمارے نزدیک سنت کے اصول یعنی عقیدے کے اصول کیا ہیں، عقیدے کے پرنسپلز کیا ہیں، عقیدے کی بنیادیں کیا ہیں، عقیدے کی جڑیں کیا ہیں، اس کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں اسی راہ پر چلنا، اس راہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب چلتے رہے، جو کچھ انہوں نے کشید کیا، لیا، حاصل کیا، کھینچا اللہ کی کتاب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور اسی پر وہ چل رہے ہیں، اسی پر چلنا دراصل عقیدہ اسلامیہ کی بنیاد ہے۔ جتنے انحرافات ہیں، جتنی گمراہیاں ہیں، ساری کی ساری اس ایک جملے سے چھٹ جائیں گی، کٹ جائیں گی۔ آپ نے امام ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا، ہم نے عرض کیا کہ سب لمبی گفتگو کا موضوع ہے۔ امام ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا من سنی، سنی کون ہے، سنت پر چلنے والا کون؟ آپ اپنی تعبیر میں اگر ملک اور وطن عزیز میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے لفظ اہل حدیث کا اگر استعمال کریں تو آپ کہہ لیں کہ کوئی سوال کر رہا تھا امام ابو بکر بن عیاش سے اہل حدیث کون ہے، اہل حدیث کون، سنی کون ہے، اہل حدیث کون ہے؟ تو کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ آپ سوچیں جواب اہل سنت کے ائمہ کا کیسے ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اہل حدیث یہ ہے جو یہ کرے یہ کرے یہ کرے، سنی یہ ہے جو یہ کرے ایسا کرے ویسا کرے، ایسے نہیں جواب دیا انہوں نے اس سوال کا پس منظر سمجھا کہ اہل حدیث سنی، سلفی، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، سواد اعظم، ادھر ادھر کہاں داخل ہو رہا ہے، کیسے کیسے حملے ہو رہے ہیں، کیسے کیسے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، کیسی کیسی سازشیں کی جا رہی ہیں، رافضیت کھینچ رہی ہے، خارجیت کھینچ رہی ہے کہ نہیں، اور اس کے علاوہ عقلانیت کھینچ رہی ہے، اعتدال کھینچ رہا ہے، جہمیت کھینچ رہی ہے، اشعریت کھینچ رہی ہے، مختلف بدعتیں کھینچ رہی، انکار سنت کا حملہ ہو رہا ہے، توہین صحابہ کا مسئلہ آ رہا ہے، دنیا بھر کی بدعتیں، نئے نئے راستے نکل رہے ہیں۔ تو انہوں نے سنی کون ہے، اہل حدیث کون ہے، سلفی کون ہے، اس کا جواب کیسے دیا؟ ایسے دیا جواب، آپ کے علم میں ہوگا، شاید آپ نے یہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں تو آپ یقیناً جانتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ الذی اذا ذکرت الاہواء لم یتعصب الی شیء منها،
سنی کون ہے؟ سنی وہ ہے جو ہر طرح کی بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، کسی بدعت کی طرف اس کا ذہن جائے نہ، اس کا رجحان جائے نہ، اس کی سوچ جائے نہ، وہ مائل نہ ہو، وہ اس طرف سوچے بھی نہ، اس کی طرف کسی بھی طرح سے ادنا بھی رجحان، میلان، جانبداری، طرفداری نہ ہو، یعنی تھوڑا بھی کسی بدعت کا اثر قبول کرنے کو تیار نہ ہو، وہ اہل حدیث۔ اہل حدیث کا عقیدہ، میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں اہل حدیث کا عقیدہ بیان کرنے میں کتنا ٹائم جائے؟ قرآن پورا کا پورا اہل حدیث عقیدہ، سنت پوری کی پوری، صحابہ کرام کی زندگی، تابعین، اس لیے کہ بنیاد پر میں آیا ہوں آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے۔ اہل حدیث کا عقیدہ، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں جہاں فرقوں کا، تفرقے کا، انتشار کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر اسے نمایاں کر کے بیان کیا گیا۔ کیا؟ اتباع سنت کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، رسول کی اطاعت کرنے والے، صحابہ کرام، اہل ایمان جن کو کہا گیا۔ ابھی شیخ برادرم آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ والی آیت کریمہ، اس میں تذکرہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ دیکھیں، فرق کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرقوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس فرقوں کے بیچ میں الگ تھلگ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کس کو بیان کر رہے ہیں؟ اس راستے کو جس راستے پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ جو الگ تھلگ کر کے فرقوں کے بیچ میں، انتشار کے بیچ میں، تشدد کے بیچ میں، اور کس کو کہتے ہیں اہواء کے بیچ میں، بدعات کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو الگ کر کے بتلا رہے ہیں، نمایاں کر کے بتلا رہے ہیں، اس کا معنی یہی ہے کہ اہل حدیثیت ایک اصل راہ کا نام ہے، جو راہ اللہ کی کتاب سے، نبی کی سنت سے جڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کی فہم یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ دنیا کی جتنی بھی فرقہ واریت ہے، جتنا بھی انحرافات ہیں، جتنے بھی احزاب، ٹولیاں، گروہ نکل کر کے آئے اور آ رہے ہیں ماضی سے لے کر کے آج تک، اور آگے جو بھی ٹولیاں نکلیں گی، قرآن کریم سے اگر کوئی اپنے آپ کو دور کر لے، سنت سے کوئی اپنے آپ کو دور کر لے، تو ہم اسے ہم آؤٹ کر دیں گے۔ جو قرآن کا ہی نام نہیں لیتا، سنت کا ہی نام لیتا، اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ اس کا کیا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے؟ اس کا کیا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری دین سے، جو نجات کی ضمانت کا کیا تعلق؟ تو قرآن و سنت کا نام تو سارے فرقے لیتے ہیں، سارے بدعتی لیتے ہیں، سارے انحرافات والے لیتے ہیں، سارے منحرفین لیتے ہیں۔ سارا مسئلہ انحراف کا کہاں آتا ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا نام تو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے، حدیث کا نام لیتے ہیں سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے۔ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا آئیڈیل اور ان کا اسوہ، ان کا نمونہ وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں، مادی مقاصد ہیں، ہوس ہے، خواہشات نفسانی ہے، باپ دادا کی ریت روایت ہے، اور بزرگوں اور پرکھوں اور پیروں مریدوں، پیروں فقیروں کے ساتھ ان کی وابستگی ہے کسی بھی وجہ سے، وہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے۔ تو اہل حدیثیت نام کس چیز کا ہے؟ اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل حدیث کی راہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، اور اسی سے میں آپ کو امام احمد بن حنبل کی زندگی مربوط کرنا چاہوں گا تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ تو ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ نے انہی آیات کو سامنے رکھ کر کے، انہی حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے، اور سلفی امت کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے ایک بہت ہی نپا تلا جچا تلا، ایک بہت ہی زیادہ ایکوریٹ جواب انہوں نے دے دیا کہ اہل حدیث وہ ہے، سلفی وہ ہے، سنت وہ ہے، سنی وہ ہے جس کے سامنے کسی بھی بدعت کا، ہوائے نفس کا، فرقہ واریت کا، حزب کا، پارٹی بندی کا، فکر کا، سوچ کا، نظریے کا تذکرہ کیا جائے تو ان میں سے وہ کسی بھی چیز کے لیے تعصب نہ کرے، کسی بھی چیز کے لیے تعصب نہ کرے، یعنی کیا مطلب؟ کسی بھی چیز کی طرف مائل ہی نہ ہو۔ اور اسی بات کی مزید شرح کرتے ہوئے، اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں، فتاویٰ میں، جامع المسائل میں، اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری کتابیں ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے کیا لکھا کہ یہ اہل سنت کی پہچان ہے، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، اور عقیدے کے تمام ابواب میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور ایسے ہی آخرت پر، تقدیر کے ہے نا، اچھے برے، کڑوے میٹھے ہونے پر، جو بھی عقیدہ کہتے ہیں تو عقیدے میں 6 باب آتے ہیں، یہ 6 ارکان جو ہے نا سب عقیدے میں آتے ہیں۔ جب عقیدے توحید کہیں گے تو ایمان باللہ جو پہلا اور سارے ایمان کی بنیادوں کی بنیاد ہے،
وہ اس کے اندر آئے گا. اور جب ہم عام عقیدے کی بات کریں گے تو اس کے اندر یہ ایمان کے عقیدے کے 6 ابواب پورے کے پورے کیا ہوں گے, اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. اور اگر الگ الگ نہ بیان کیا جائے, ساتھ میں ایک ہی لفظ آئے ایمان کا, ایک ہی لفظ آئے اسلام کا, تو اس کے اندر اس کے ظاہری اعمال بھی شامل ہوں گے. کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ یہ جو فرائض ہے دین اسلام کے, یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہوں گے, جن کو ہم اسلام کی بنیاد کہتے ہیں. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب کیا کہا کہ کوئی بھی ذات ان کے سامنے, اہل حدیثوں کے سامنے, سلفیوں کے سامنے کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کے لیے وہ تعصب کرتے ہوں الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کسی کے لیے تعصب کرتے ہی نہیں. کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کے لیے وہ تعصب کرتے ہوں. میرے بھائیو, سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ ابو بکر صدیق بھی اگر کہیں ان سے بشری تقاضے کے مطابق کوئی روایت رہ گئی ہو, کسی مسئلے میں اجتہادی غلطی ہو گئی ہو, یا کوئی موقف بیان کیا گیا ہو اور وہ سنت رسول سے ٹکراتا ہو, تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی تعصب نہیں کرتے. یہ ہے سلفیت اور یہ ہے اہل حدیثیت. تو لا يتعصبون الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے اصل میں اہل حدیثیت. عقیدہ اہل حدیث کیا ہے؟ عقیدہ اہل حدیث کیا ہے؟ اگر اس کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ اگر ہم جاننا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بہت مختصر سا متن پڑھ لیں, کوئی مختصر سا متن پڑھ لیں. اور ابھی اس وقت شرح السنہ اب الحمدللہ اہل علم بھی بہت ساری جگہوں پر پڑھا رہے ہیں, اور بمبئی میں بھی اس کا ٹوٹا پھوٹا سلسلہ چل رہا ہے. شرح السنہ یہ کیا ہے؟ عقیدہ اہل حدیث, عقیدہ سلف, عقیدہ صحابہ, عقیدہ تابعین, اس کو ہم پڑھ لیں. یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مثال کے طور پر اصول السنہ پڑھ لیں, یا ایسے ہی مثال کے طور پر امام اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, ابو بکر اسماعیلی کی کتاب عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث پڑھ لیں, عقیدۃ السلف پڑھ لیں, عقیدۃ اہل سنہ پڑھ لیں. ایسے ہی مثال کے طور پر وہ کتاب جو امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, ان کی کتاب پڑھ لیں عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث. اگر کوئی بھی متن آپ پڑھیں جس کے اندر عقیدہ سنت, عقیدہ رسول, عقیدہ صحابہ, عقیدہ تابعین بیان کیا گیا ہو, تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے خلاف جتنے بھی شرکیات ہیں, انحرافات ہیں, ان سب کا بائیکاٹ قلم سے, زبان سے. اور بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے بھائی, کسی موضوع پر بات کرنے سے کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا. دنیا کی سیاست کی باتیں کرتے ہیں, سماج کی باتیں کرتے ہیں, ناچ گانے کی باتیں کرتے ہیں, ڈرامے بازیاں لوگ کرتے ہیں اسٹیجوں پر, ممبروں پر آ کر کے, اور ہنساتے ہیں, کھلکھلاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی مذہقے کی اور کوئی کامیڈی کی مجلس ہے. کسی کو کوئی اعتراض نہیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور کوئی خالص توحید کی بات کرتا رہے, ہمیشہ توحید کا تذکرہ کرے, اس کے علوم, اس کے دلائل کھول کھول کر کے بیان کرے, اور شرک کے خلاف ننگی تلوار بن جائے اور دلائل سے اس کی تردید کرے. اور توحید کے معنی میں آج تک جو امت میں گمراہیاں پائی جاتی ہیں اسے بے نقاب کرے, تو سب سے زیادہ عوام نہیں, بعض خواص کی پیشانیوں پر بل آ جاتا ہے. بار بار توحید کی بات کرتے ہو, لگتا اور کوئی کام نہیں ہے, شرک کی تردید کرتے ہو, انتشار پیدا کرنے کا کام کرتے ہو. یہ بہت عجیب و غریب مسئلہ بن گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے اور شرک سے, توحید سے ایک طرح کی دوری, بیزاری کا مسئلہ, اور شرک اور شرکیات کے بارے میں اگر کوئی رب کی بات کرتا ہے تو اسے انتشار کرنے کا تانا لگا دینا, اس کے اوپر فرقہ بندی کا الزام مڈ دینا, اور ایسے اس کو مختلف انداز کے تان و تشریح سے نوازنا ایک عام سا مسئلہ بن گیا ہے. یاد رکھو, اہل حدیثوں کے بزرگوں, اہل حدیثوں کے علماء جو عمر رسیدہ بزرگ ہیں, وہ جوان, اور ایسے ہی آپ حوصلہ مند جوانوں, قابل احترام ماؤں اور بہنوں, عزیزوں, اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں بٹھا لو. یہ کبھی دماغ میں نہ آئے کہ آج ہم توحید بیان کرتے ہیں, شرک کے خلاف بات کرتے ہیں تو لوگ ہم سے کٹ رہے ہیں, لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں. ہم سنت کی بات کرتے ہیں, بدعات کی تردید کرتے ہیں, اہل بدعات کی تردید کرتے ہیں, تو لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں, ہم سے کٹ رہے ہیں, اور ہمیں الگ تھلگ کر دیا جا رہا ہے. ارے یہی تو تمہاری پہچان ہے, یہی تمہاری پہچان ہے. اگر تم کو سب چاہیں گے, سب حلقوں میں تمہاری پذیرائی ہوگی, تو پھر سمجھ لو کہ رات میں فجر کی نماز سے پہلے اٹھو اور اللہ سے دعا کرو 2 رکعت پڑھ کے, تاکہ چیک کر سکو کہ آپ اہل حدیث ہو بھی صحیح یا نہیں.
اگر آپ کی سب سے بنتی ہے، سارے عرقے فرقے سارے منحرفین سب سے یارانہ دوستانہ، ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملتے کہ نہیں ملتے ہیں بھائی، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں اور چھیڑنا مناسب نہیں سمجھتے، تو پھر آپ اہل حدیث بھی نہیں ہیں۔ غلط فہمی کا شکار ہو، خوش فہمی کا شکار ہو، یہ اسلام ہے، اسلام توحید اور عقیدے کی بات چل رہی ہے۔ یہ ملک اب الملک اور وطن عزیز کی سیاست نہیں ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ عقیدے میں بھی سب سے یارانہ دوستانہ، سنت کے باب میں سارے منحرفین سے سارے بدعتیوں سے یارانہ دوستانہ، نرم گوشہ اور ہلکے الفاظ، نہیں بولنا، چپ رہنا، بولنے والوں کے خلاف بولنا، اور یہ انتشار پیدا کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں اہل حدیث کا عقیدہ بتا رہا ہوں، میں ایک طرف سے گنانے کا موقع نہیں ہے، لیکن کچھ باتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیثیت اسی کا نام ہے میرے بھائیوں، اور بات لمبی ہو جائے گی۔ کیا کہا تھا؟ استوصوا بأہل السنت خیرا فإنہم غرباء، ہمارے اسلاف نے کہا تھا، ہمارے ائمہ سلف نے کہا تھا، اہل سنت کے بارے میں خیر کی بھلائی کی وصیت قبول کرو، ان کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کا محبت کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو۔ فإنہم غرباء، اس لیے کہ اہل سنت اہل حدیث اجنبی ہوا کرتے ہیں، اہل حدیث اجنبی ہوا کرتے ہیں۔ آپ کے حق ہونے کی پہچان یہ ہے کہ آپ چند لوگ ہیں، اگر بھیڑ کو اپنے ساتھ میں لے لو گے تو کھو جاؤ گے، اپنا عقیدہ بھی کھو دو گے۔ یہ غلط فہمی کہاں سے آ رہی؟ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے یہ اتنے بڑے شہر میں یہ 60-70 لوگ 80 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پورے شہر میں تو اتنی بڑی تعداد ہے، آپ کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اہل حدیثیت کا، اہل حدیثیت میں جب سے مشکل مسائل پیدا ہونے لگے، اس کا اصل میں وقت وہی ہے جب سے اہل حدیثوں نے بھیڑ چال چلنا شروع کر دیا ہے، سب کو لے کر کے چلنے کی بات کرنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امتیاز عطا فرمایا ہے، سارے منحرفین سے، سارے بدعتیوں سے، سارے ہوا پرستوں سے، سارے احزاب سے، پارٹی فرقوں اور پارٹی والوں سے اللہ نے امتیاز عطا فرمایا ہے کہ ان کے ہاں انحرافات ہیں، کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، یہ مختلف دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں بجھائیں، خالص توحید کا سبق سکھائیں، خالص سنت کی راہ دکھائیں، شرکیات سے، بدعات سے، ہوائے نفس سے، عقل پرستی سے، ان سب سے ان کو آزاد کریں۔ آپ کو اللہ نے، ہم کو، آپ کو بپا ہی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ کسی چیز کے لیے تعصب نہیں ہونا چاہیے، تعصب حق کے لیے، تعصب اللہ کی کتاب کے لیے، تعصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے، تعصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے موقف کے لیے، مشن کے لیے، جو انہوں نے اللہ کے کلام سے، نبی کی سنت سے موقف طے کیا اور پوری امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، بلا کسی ملامت کر کے، ملامت کے خوف کے، انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ آگے بڑھایا۔ اس لیے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم کم ہیں، ہم تھوڑی تعداد میں ہیں، لوگ کٹ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں۔ ہاں، کٹنے کاٹنے کا کوئی ایسا راستہ نہیں ہونا چاہیے جس میں اللہ کا کلام، نبی کا فرمان کٹنے کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے لیے اصول پڑھنے ہوں گے، ہمیں اصول پڑھنے ہوں گے۔ سنت کے راستے کے علاوہ بدعت کا راستہ کیا کیا ہے، ان لوگوں سے ہم ضرور دوریاں اختیار کریں گے، اور اتنا گھبرائیں گے، اتنا دوری اختیار کریں گے کہ بالکل کانوں میں انگلیاں ڈال لیں گے، کوئی بات کان میں غلطی سے آ نہ جائے۔ مجلس میں بیٹھنا، ساتھ دینا، یارانہ کرنا تو دور کی بات۔ میرے بھائیوں، بہرحال سلفیت، اہل حدیثیت کیا ہے؟ اللہ کے کلام قرآن کریم کی آیت کریمہ کو جب امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کرتے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، آیت کریمہ لمبی ہے، آیت کریمہ کا ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اس قیامت کے دن، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر قوم کو، لوگوں کو، ہر تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے، امام کے ساتھ پکاریں گے۔ کسی نے کہا نبی کے ساتھ، تفسیر میں کسی نے کہا نبی کے ساتھ پکاریں گے، کسی نے کہا نام اعمال کے ساتھ پکاریں گے، کسی نے کہا اور کوئی تفسیر کی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال بعض السلف، بعض سلف نے کیا کہا، بعض سلف نے کیا کہا اس کی تفسیر میں؟ بعض سلف نے کہا اس کی تفسیر میں، اور بہت پیاری بات ہے،
ھذا اکبر شرف لاصحاب النبی، ھذا اکبر شرف لاہل الحدیث فإن امامهم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ میں، یہ آیت کریمہ سب سے بڑے شرف کی چیز ہے اہل حدیثوں کے لیے۔ اہل حدیثوں کے لیے یہ آیت کریمہ بڑے شرف کی چیز ہے، اس لیے کہ جب قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اپنے اپنے اماموں کے ساتھ بلائے گا تو اللہ تعالیٰ اہل حدیثوں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلائے گا، اس لیے کہ ان کا امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اکبر الشرف، ابن کثیر رحمۃ اللہ 774 میں وفات پائے، 8ویں صدی ہجری کے امام ہیں، عالم ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور معروف شاگردوں میں سے، اور بہت بلند پایا۔ آپ جانتے اس وقت انہوں نے یہ بات کہی، میرے بھائیوں، اللہ کے کلام کی آیتوں میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں اس موقف کا، اس مشن کا، سنت اور سلفیت کا جگہ جگہ تذکرہ موجود ہے۔ اور اہل حدیثوں کا عقیدہ ہم اگر پڑھنا چاہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی مختصر رسالہ لازماً پڑھنا ہوگا۔ آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اس کے علاوہ میرے بھائیوں صحابہ کرام کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کے خلاف بد زبانی کرنے سے بچنا، اور اس کے لیے اپنے ایمان، اس کو اپنے ایمان کے لیے خطرہ سمجھنا، یہ ہمارے اور آپ کے یعنی اہل حدیثوں کے عقیدے کا حصہ ہے۔ آخرت پر ایمان میں ساری چیزیں آئیں گی، برزخ پر ایمان، برزخ میں ہونے والے عذاب پر ایمان، نعمتوں پر ایمان، قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی پر ایمان، پلصراط پر ایمان، حساب و کتاب پر ایمان، جنت پر جہنم پر ایمان۔ اس طرح سے عقیدہ اہل حدیث لمبا ہے۔ عقیدہ اہل حدیث ساری تفصیلات، بنیادی طور پر جو میں اصولی انداز کی چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل حدیثیت جو ہے نا، وہ گم ہو جانے کا نام نہیں ہے، کھو جانے کا نام نہیں ہے، بھٹک جانے، بہک جانے اور راستہ چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو رواداری کے نام پر جتنا اللہ کے کلام میں، نبی کے فرمان میں، صحابہ کرام کی سیرت میں گنجائش ہے، اتنی گنجائش یقیناً رہنی چاہیے، تبھی سلفیت اور اہل حدیثیت رہے گی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم نے اصولوں سے سمجھوتا کرنا شروع کر دیا تو اہل حدیثیت باقی نہیں بچے گی۔ اہل حدیثیت کی بنیاد یہی ہے میرے بھائیوں کہ رجحان، میلان، تعصب صرف حق کے لیے، اللہ کی کتاب کے، نبی کی سنت کی روشنی میں، صحابہ کرام کے مشن کی روشنی میں جو کچھ ہمیں ملا ہے ایمان کے ابواب میں، ساری کی ساری تفصیلات، اسے ہمیں تسلیم کرنا۔ اب اس کے خلاف جتنے راستے ہیں اور ایک بہت مشترک راستہ ہے، ایسے ہم سنتے ہیں نا، جہمیہ ہے، معطلہ ہے، اشاعرہ ہے، خوارج ہے، اور تقدیر کے باب میں جو گمراہ فرقے ہیں، جبریہ ہے، قدریہ ہے نا، ایک نفی کرنے والے اور ایک مبالغہ کرنے والے، یہ سارے لوگ ہیں، سارے فرقے یہ۔ اس کے علاوہ بھی ہے نا ممثلہ، مشبہہ، مفوضہ، بہت سارے فرقے، لیکن ان تمام فرقوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے اپنی ہوس اور عقل پرستی۔ کتاب و سنت کے دلائل سامنے موجود ہیں، لیکن اپنی عقل کا استعمال، اپنی لاجک کا مجرد استعمال، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے حوالے، نہ ان کی سیرت، نہ ان کی زندگی، نہ ان کے دروس، نہ ان کے بیانات، نہ ان کی تحدیث اور علم کی مجلسیں، اور نہ ان کے علم اور نہ ان کے علمی مناظرے، تمام چیزوں کو ایک طرف کر دینا، بس اپنی عقل کے مطابق کیا کرنا؟ فیصلے کرنا۔ یہ مشترک چیز ہے سارے گمراہ فرقوں کے گمراہ ہونے کا سبب یہی ہے کہ سب کے سب عقل پرست ہیں، اور اس کا ایک عام نام ہے جس کو ہم اعتزال کہتے ہیں، معتزلہ۔ اعتزال، عقل پرستی کی بنیاد پر ساری گمراہیاں آئی ہیں۔ تو اب اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ مجرد عقل پرستی سے ایک دم دور ہے، کوسوں دور ہے اہل حدیثوں کا عقیدہ۔ وہ اپنی عقلوں کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے باب میں، اللہ کے حقوق کے باب میں اور ایمانیات کے بقیہ 6 ابواب میں کہیں بھی اپنی عقلوں کا استعمال مجرد نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کیسے انہوں نے آیت کا معنی سمجھا، حدیثوں کا معنی سمجھا، کیا عقیدہ بنایا، اور سب سے جو نازک مسئلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مسئلہ، اور اسماء و صفات جب عقیدے میں توحید کی تقسیم بیان کی جاتی ہے، توحید کی تقسیم یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک گمراہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں توحید کی تقسیم کرنا یہ توحید کے خلاف، کہتے ہیں کہ جہالت جو ہے نا شر الغوائل، جہالت سب سے بری بلا۔ مسئلہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کا نام توحید ہے،
ایک ماننے کا نام کیا ہے؟ توحید ہے۔ کس اعتبار سے ایک ماننا ہے؟ ساری عبادات کا حقدار اللہ ہی ہے، بس اس اعتبار سے اللہ کو ماننا، یہ توحید کی ایک قسم ہے۔ سارے کام جو دنیا میں رونما ہوتے ہیں، بارش کا برسنا، سورج کا آنا، چاند کا آنا، روشنی کا آنا، بیماری کا آنا، موت کا آنا، زندگی کا، شفا کا، فلاں کا فلاں، ان تمام جو چیزیں رونما ہوتی ہیں، ایک ذرہ بھی جو ضروری کائنات میں ہلتا ہے، اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے، اللہ کے سوا اس کام میں کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے۔ تو رب ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اسماء و صفات جتنے بھی نام اللہ کے قرآن میں سنت میں آئے ہیں، ان تمام ناموں کے بارے میں یہ عقیدہ، یہ نام صرف اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہیں، اسی کی شایع نشان ہے۔ یہ نام کسی مخلوق کے نہیں ہو سکتے، کسی بندے کے نہیں ہو سکتے۔ جو شان اللہ کی ہے اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں، وہ شان کسی اور کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ اسماء و صفات کا باب اخیر میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کیا کہ یہ اسماء و صفات کا مسئلہ عقیدہ اہل حدیث کے اندر اسماء و صفات کا مسئلہ سب سے زیادہ نازک ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں، ماضی میں سب سے زیادہ انتشار فرقہ واریت عقل کا استعمال کرنے کی وجہ سے کہاں پیدا ہوئی؟ اسماء و صفات کے باب میں ہوئی۔ لیکن شرک کا جو مسئلہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے باب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے عقیدے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جو توحید ہے، توحید العبادت جس کو کہا جاتا ہے، توحید الالوہیہ جس کو کہا جاتا ہے، اس باب میں جو لوگ الگ تھلگ تھے نبیوں کی تعلیمات سے، وہ کھلم کھلا مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، انبیاء کے اولیاء کے پجاری تھے، سورج چاند ستاروں کے پجاری تھے۔ میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اسلام کے نام لیوا، کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے، 5 وقتہ نمازوں میں حاضر ہونے والے اور جمعہ جماعت قائم کرنے والے، قربانی اور صدقات و خیرات کرنے والے، دین کے شاعر، دین کے مسائل اور دین کے امور پر عمل کرنے والے، ایسے لوگوں کے یہاں بھی جو بہت بڑے بڑے نام والے بھی ہیں، بڑے بڑے رائٹر ہیں، مصنف بھی ہیں، ایسے لوگوں کے یہاں بڑی بڑی جماعتوں کے صدر ہیں، بڑی بڑی جماعتوں کے مؤسس اور بانی اور فاؤنڈر، ایسے لوگوں کے یہاں اسماء و صفات سے پہلے توحید الوہیت ہی کے سمجھنے میں گمراہی پائی جاتی ہے۔ یعنی جو گمراہی مشرکین مکہ کے ہاں پائی جاتی تھی، عقیدے توحید کے باب میں الوہیت کا جو نقطہ ہے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کے اندر آج بھی گمراہی اس قوم کے اندر موجود ہے۔ اسلام کے نام لیواؤں کے یہاں شیخ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا، لا الہ الا اللہ کا معنی لا حاکم الا اللہ کہنے والے، یہ تو یہی لوگ ہیں جو حکومت سیاست ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں سیاست نہیں ہے، اسلام میں سیاست ہے، اسلام میں امارت ہے، اسلام میں سیاست کا نظام سمجھایا گیا ہے، امارت کے ضابطے بتلائے گئے، اللہ کے کلام کے اندر اولو الامر کا لفظ آیا ہوا ہے، اللہ کے کلام میں بادشاہت کا لفظ آیا ہوا ہے، سلطنت کا لفظ آیا ہوا ہے، اسلام کے اندر حکومت کا، سیاست کا نظام سمجھایا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر لمبا لمبا پورا باب اور پوری کتاب قائم کی گئی ہے، کتاب الامارہ کے نام سے، ہے نا، کتاب الامارہ کے نام سے مستقل کتابیں قائم کی گئی ہیں، تفصیلات۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر، بھئی اسلام جب پوری زندگی کا ضابطۂ حیات ہے، توحید اور ایمان سے لے کر کے عقیدہ اور عبادات اور معاملات اور تمام باتیں، تو اس میں زندگی گزارنے کا جو سسٹم ہے، حکومت جس کو ہم کہتے ہیں، عمارت جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم سیاست کہتے ہیں، اس کی تعلیم اسلام میں کیسے نہیں رہے گی؟ یقیناً موجود ہے، اور یہ اسلام کی عظمت ہے۔ اسلام تمام مسائل کو اپنے اندر سموئے ہوئے، اور زندگی کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہو سکتا، پیدا نہیں ہو سکتا قیامت کی صبح تک جس کا حل اسلام کے اندر موجود نہ ہو۔ یہ مسئلہ نہیں۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ سے؟ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بھی عقیدہ اہل حدیث کا حصہ ہے۔ امارت کا، حاکم وقت کا مقام، اس کا مرتبہ، اسلامی حاکم کیسے ہوگا، اسلامی نظام ہو تو ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ایک مسلمان ہے غیر اسلامی نظام میں رہتے ہیں تو ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان تمام پہلوؤں کی تعلیمات اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں موجود ہے، اور اس ضابطے کے مطابق اگر چلیں تو کوئی بھی دنگا، فساد، ٹیررزم اور اس کے علاوہ انتہا پسندی، آتنک جس کو کہا جاتا ہے، اور آج اس کے لیے ایک عام لفظ ہے شریعت کا، جس کو خارجیت کہا جاتا ہے، اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں بچے گا۔ لیکن ساری مشکل یہی ہے
کہ لوگ تانا دیتے ہیں، آپ لوگ ایسا لگتا ہے اسلام صرف اور صرف جو ہے وہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کا نام ہے، اسلام صرف اور صرف مدرسوں میں بیٹھ کر کے چٹائیوں پر قرآن پڑھنے کا نام ہے، درس کا نام ہے، مجلس کا نام ہے، بس آپ لوگوں نے اسی کو دین بنا رکھا ہے۔ کیا اسلام میں سیاست نہیں ہے؟ یہ دھوکہ دینے کا کام ہے، یہ ورغلانے کا کام ہے، یہ عوام کو، ہماری بھولے بھالے نوجوانوں کو بیوقوف بنانے، ان کو گمراہ کرنے کا، بیڑا اٹھانے کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، کون کہتا ہے اسلام میں نظام سیاست نہیں سمجھایا گیا، عمارت نہیں سب سکھایا گیا، لیکن تم اپنی بدعقیدگی پر، اپنے انحراف پر اور اپنی نفس پرستی پر پردہ ڈالنے کے لیے الزام لگاتے ہو، اتہام لگاتے ہو اہل حدیثوں پر کہ اہل حدیث سلفی اور ایسے ہی جو اپنے آپ کو خالص کتاب و سنت اور صحابہ کی راہ پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ لوگ حکومت اور سیاست کے خلاف بات کرتے ہیں، حکومت اور سیاست کی بات کرنے والوں کو خارجی کہتے ہیں۔ یہ الزام ہے میرے بھائی، کیسے بتاؤں میں آپ کو؟ الزام ایسے ہے کہ تم جو چاہتے ہو حکومت اور سیاست، تم چاہتے ہو کہ اسلام تمہاری سیاست کی لوڈی بن جائے۔ اسلام تو تم سیاسی بنانا چاہتے ہو، تم اسلام کو سیاسی بنانا چاہتے ہو اور ہم سیاست کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں۔ اہل حدیث کیا چاہتے ہیں میرے بھائیوں؟ سیاست بھی ہو تو اسلامی، عبادت ہو تو اسلامی، ہے کہ نہیں؟ تجارت ہو تو اسلامی، ہے کہ نہیں؟ زراعت ہو اسلامی، شادی بیاہ ہو اسلامی، ہے کہ نہیں؟ رہن سہن معاشرت ہو کیسی ہو؟ اسلامی ہو۔ اور ایسے ہی جب سیاست ہو تو بھی کیسی ہو؟ اسلامی سیاست ہو۔ لیکن تم سیاسی اسلام لانا چاہتے ہو۔ جماعت اسلامی والوں کا یہی کام ہے، اخوانیوں کا یہی کام، مودودیوں کا، قطبیوں کا، بنائیوں کا، سروریوں کا یہی کام ہے میرے بھائیوں۔ یہ اسلام کو اپنی سیاست کی لوڈی بنانا چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم جو کچھ جیسے کریں اسے اسلام کے نام سے خوبصورت بنا کر کے ساری دنیا کو خارجیت کی آگ میں جھونک دے اور مطلب بلا حق کے ناحق لوگوں کی خون بہاتے پھرے اور اسی کو ہم جہاد کا نام دے دیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہم نے اس سے پہلے بھی گفتگو بہت ساری جگہوں پر کی ہے کہ یہ مسئلہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور وقت کا سب سے زیادہ حساس مسئلہ ہے۔ اسلام کو موجودہ دور میں سب سے زیادہ جس بدنامی کا سامنا دوسروں کی طرف سے، غیر اسلامیوں کی طرف سے بدنام ہونے کا معاملہ ہو رہا ہے اور بدنام کیا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ سب سے زیادہ حساس عنوان ہے، وہ ہے یہی جس کو جہاد کے نام سے دنگا، فساد، آتنک، انتہا پسندی، خارجیت، یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے۔ اسی لیے آج اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہر مسئلے میں جہاد کا لفظ جوڑا جاتا ہے، جہاد کا لفظ جوڑا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ یاد رکھیں، یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کا سب سے خطرناک مسئلہ ہے اور اس کی جڑیں تو پرانی ہیں خارجیت کی جڑیں، لیکن خارجیت ابھرتی رہے گی نا، آتی رہے گی۔ کلما در قرن قطع، جب یہ فتنہ اٹھے گا خارجیت کا، اس کے سر کو کاٹ دیا جائے گا، پھر یہ سر اٹھائے گا، پھر کاٹا جائے گا، پھر یہ سر اٹھائے گا، پھر کاٹا جائے گا۔ لیکن یہ 20 مرتبہ ذکر کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ سلسلہ چلتے چلتے قیامت آ جائے گی اور قیامت سے پہلے قرب قیامت جب دجال آئے گا روئے زمین پر، دجال جب آئے گا نا، سب سے بڑا فتنہ قیامت سے پہلے بن کر کے، تو دجال کے ساتھ یہ پارٹی ساتھ میں رہے گی اور اپنا کام کرے گی۔ حتی یکون آخرہم فی اراضی دجال، یہاں تک کہ خارجیوں کا آخری ٹولہ دجال کی شانہ بشانہ نکلے گا۔ میرے بھائیوں، تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ تو میں عرض آپ سے کر رہا تھا کہ اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے، اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ بلا کسی وجہ کے، قرآن کے، سنت کے، دلائل کے، کسی کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کرنا، اس کی جان مان کو حلال سمجھنا، یہ ایک سراسر خارجیت اور دنگا اور فساد ہے۔ اس میں قرآن پڑھو، پڑھتے رہو، آیتیں حدیثیں پڑھو، پڑھتے رہو، اپنی مرضی کی تشریح کرو، کرتے رہو، یاد رکھو کبھی اہل حدیثیت اس کو اپنے دائرے میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ دنگا ہے، فساد ہے، آتنک ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل نے ہمیشہ مذمت کی ہے اس چیز کی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو عقیدہ اہل حدیث کے بہت سارے گوشے ہیں۔ یہ جو عقیدہ اہل حدیث ہے، جس کا سرسری طور پر کچھ نقاط کا یا کچھ چیزوں کا سرسری طور پر ذکر کیا گیا، اس حوالے سے مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، میرے بھائیوں،
یہ جو اہل حدیثیت کی بات چل رہی تھی، اہل حدیث کا عقیدہ، یہ وہی طائفہ منصورہ ہے، وہی فرقہ ناجیہ جس کا ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا، اور سب لوگ بار بار سنتے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس حدیث کی تشریح میں حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بخاری اور بعد کے ائمہ میں امام نووی اور دیگر ائمہ محدثین نے کیا کہا ہے، یہ طائفہ ہے نا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، دنیا والے مخالفت کریں گے، دشمنی کریں گے، بے سہارا چھوڑ دیں گے، ان کے خلاف محاذارائی کریں گے، تان و تشنیع کریں گے، اور ہر طرح سے ان کو زد و کوب کرنے کی کوشش کریں گے، ظاہری طور پر، معنوی طور پر، ہر اعتبار سے ان کو ٹارچر کیا جائے گا، ہر جگہ پر ان کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے مراد اہل الحدیث ہیں۔ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ پھر کون ہے۔ یہی ایک زبان ہو کر کے یہ سارے ائمہ، احمد بن حنبل، علی بن مدینی اور ان دونوں پہاڑوں کے سردار کے شاگرد ایک بہت بڑے امام حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سارے لوگ، انہوں نے کیا کہا، ایک زبان ہو کر کے یہ جو جماعت، یہ جو طائفہ، یہ جو طبقہ قیامت تک حق پر ڈٹا رہے گا، ساری مخالفت کے باوجود قائم رہے گا، حق پر جمع رہے گا، قیامت آ جائے گی، اور قیامت آ جائے گی، اللہ کا حکم آ جائے گا۔ اس بارے میں اہل علم کی کئی ایک رائے ہیں کہ اللہ کا امر آ جائے گا، حتی یاتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ جائے گا، اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ اس کے بارے میں کئی ایک بات ہے، اور اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ جو تیز ایک ہوا چلے گی، جس ہوا کا تذکرہ قرب قیامت کی نشانیوں کے ضمن میں آیا ہوا ہے، کسی نے کہا وہ مراد ہے۔ بہرحال اصل یہ ہے کہ آخری دم تک یہ لوگ حق پر ڈٹے رہیں گے۔ اس سے مراد اگر اہل حدیث نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ کوئی نہیں، میں نہیں جانتا۔ یہاں پر ایک بات خاص طور پر آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے کہ آپ کے بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے، کوئی ورغلا نہ دے، کوئی آپ کو بہکا نہ دے۔ ایسے بہت سارے نقطے، بہت سارے پوائنٹ ہمارے بہت سارے بھائی جو اہل حدیثیت کے خلاف یا ان کی حقیقت کو نہیں جانتے، ان لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے، پروپیگنڈا کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ کیسے اپنے آپ کو اس حدیث کا مصداق بنا لیتے ہیں؟ بھائی اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ اس سے مراد اہل حدیث، اس سے مراد محدثین ہے۔ امام بخاری کا مقصد محدثین، امام احمد بن حنبل کا مقصد بتانے کا مقصد محدثین، علی بن مدینی کا دیگر مقصد کیا ہے؟ اس سے مراد اگر محدثین کی جماعت نہیں ہے جو اللہ کے کلام کی آیتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو جمع کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے، روایت کرتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، کتابوں میں لکھتے تھے، اس کی سند پر، متن پر بحث کرتے تھے اور کھرا اور نچھرا بنا کر کے امت کے سامنے پیش کرتے تھے، اس سے مراد تو وہ محدثین کی جماعت ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو کیسے شامل کر لیا کہ آپ محدثین کی جماعت میں شامل ہو گئے؟ تو ان کو سمجھانا کہ بھائی دیکھو، ایسے ہمیں ورغلانے گمراہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ اہل الحدیث سے مراد کون ہے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ اہل حدیث سے مراد صرف اور صرف حدیثوں کو جمع کرنے والے، روایتیں کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر اس پر عمل کرنے والے مراد نہیں ہیں، صرف اور صرف اس کی سند کو جمع کرنے والے، متن کو جمع کرنے والے مراد ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہی محدثین کی جماعت کے سوا دنیا میں اور کوئی محدثین میں اہل حدیث میں شامل نہیں۔ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ جماعت محدثین جو سندوں اور متنوں کو لکھنے والے، کتابوں میں جمع کرنے والے اور حدیث کی مجلسیں قائم کرنے والے تھے، ان کے سوا اور کوئی اہل حدیثوں میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ تو مانا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے بھائیوں، جب کی روایت جب نہیں ہوتی تھی، روایت جب نہیں ہوتی ہے، کتابوں میں لکھ دیا گیا حدیثوں کو، اس کے بعد بھی حدیث کا، اہل حدیث کا لفظ موجود ہے، اصحاب الحدیث کا لفظ موجود ہے، اور ان کا مقام موجود ہے، ان کے فضائل موجود ہیں، ان کا تذکرہ بڑی شان بان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اچھی طرح سے واضح کر دیا ہے کہ کوئی پروپیگنڈا نہ کرے کہ اہل حدیث سے مراد محدثین کی جماعت ہے جو روایت کرنے والے، سننے سنانے والے ہیں، بلکہ جب ہم محدثین کہتے ہیں، اہل الحدیث کہتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں ہے میرے بھائی، محدثین کہیں یا اہل الحدیث کہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ عمل کرنے کے اعتبار سے ہم اہل الحدیث ہیں، عمل کرنے کے اعتبار سے ہم محدثین ہیں، اس لیے کہ حدیث پر عمل کرنے والا بھی محدث، حدیث لکھنے والا، عقیدے کی دلیل حدیث سے ڈھونڈنے والا، عبادات کی دلیل حدیث سے ڈھونڈنے والا، نکاح اور طلاق کے مسائل حدیث میں ڈھونڈنے والا، ہر مسئلے میں حدیث کی تلاش کرنے والا محدث ہے، اہل حدیث، صاحب حدیث ہے۔
اس لیے غلط فہمی پیدا نہ کریں. تو اسی بات کو واضح کیا جامع المسائل کے اندر علامہ ابن تیمیہ نے کہ جب ہم محدثین کہتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں اہل الحدیث، فلا نعنی المختصرین علی سماعہ و روایتہ، جب ہم اہل الحدیث کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ صرف اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو اس کے سننے پر اکتفا کرنے والے ہیں، جو اس کی روایت کرنے والے ہیں، الفاظ کو نبی کے جمع کرتے ہیں، سند کو جمع کرنے والے لوگ ہیں، اس کی حدیثوں پر، اس کے متن پر، راویوں پر کلام کرنے والے لوگ ہیں. ہم صرف انہی کو مراد نہیں لیتے ہیں، بلکہ اس سے مراد ہم کس کو لیتے ہیں؟ جو اس کی معرفت رکھنے والے، حدیثوں کا علم کا حاصل کرنے والے بھی محدث ہیں. اس کی اتباع کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے بھی کون ہیں؟ محدث ہیں، اہل الحدیث. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آپ ان سے کہیں کہ آپ بھی اگر شخصیت پرستی کو چھوڑ کر، سنت کو، رائے کو چھوڑ کر کے، قیاس کو چھوڑ کر کے اگر اللہ کے نبی کی سنتوں کو بنیاد بنائیں، ایمان و عقیدے سے لے کر کے ادنا مسائل میں اسی کو اپنا مرجع سمجھیں، اسی فہم کے مطابق جو فہم صحابہ کرام سے ہمیں ملتی ہے، تو آپ بھی اہل الحدیث میں شامل ہیں. اسی لیے ائمہ اربعہ جن کا نام سارے چاروں مسلک والے لیتے ہیں، ان چاروں اماموں کو کیا کہا جاتا ہے؟ چونکہ وہ سب کے سب حدیث کی دعوت دینے والے، سنت کی تعلیم دینے والے، رائے سے روکنے والے، اپنے فتوے سے منع کرنے والے، اپنے مسئلے سے روکنے والے، جب بھی ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ملے ہے نا، تو کتاب و سنت کو لے لو، میری بات کو چھوڑ دو. میرے موقف کے خلاف کوئی حدیث آ جائے تو دیوار پر مار دو میری رائے کو. اس لیے یہ سارے کے سارے ائمہ اربعہ کون ہیں میرے بھائیوں؟ محدثین ہیں، اور ان کی نسبت کا استعمال کرنے والے مقلد ہیں. ان کی نسبتوں کا استعمال کرنے والے مقلد. یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ کس کی نسبت؟ اماموں کی نسبت. سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اماموں کو نہیں چھوڑتے، اس لیے ان کو مقلد کہا جاتا ہے. اگر یہ انہی اماموں کی بات کو مان لیں اور سنت کو مقدم کر دیں، جیسا کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میری بات کو چھوڑ دو، حدیث کو لے لو. اور کیا کہا تھا؟ امام شافعی کی بات یاد آتی ہے، اگر میری کوئی بھی بات حدیث رسول کے خلاف ہو جائے، سنت کے خلاف ہو جائے، فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهُ فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي، تو میں جیتے جی بھی اس سے رجوع کرتا ہوں، اور مر جاؤں تو بھی سمجھ لینا کہ میں نے رجوع کر لیا ہے. اس لیے کہ میں سنت کے خلاف کچھ نہیں کرتا. سنت ہی میرا دین ہے، سنت ہی میرا عقیدہ ہے، سنت ہی میرے ساری شریعت کے مسائل اور علم کی ساری خدمات کی بنیاد. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، تو اہل حدیث کا عقیدہ سمجھیں. کیا کہا؟ بہت اچھی طرح سمجھ میں کیا کہہ دیا؟ ایک جماعت رہے. اس کے بارے میں کیا کہا؟ اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو اس سے ہمیں نہیں معلوم کہ پھر کون ہے. تو اس کے اندر سبھی لوگ شامل ہیں، وہ محدثین کی جماعت بھی، اور قیامت تک آنے والا ایک امت کا فرد جو اللہ کے کلام اور نبی کی سنت کو صحابہ کرام کے موقف کے مطابق سمجھتا اور عمل کرتا ہے، وہ سب کے سب اہل حدیث کی فہرست میں شامل ہیں. اس لیے یہ گمراہی، یہ انحراف جو کچھ امت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، ورغلایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اہل حدیثوں کو اپنی راہ سے، اپنے معاملے میں قدم نہ جمے، ان کے ہاں تزلزل آ جائے، ان کے ہاں اعتماد ختم ہو جائے اور یہ شک شبے میں پڑ جائے، اس کی سازش کی جائے. اور اسی سازش کا حصہ وہ بھی تھا جب صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کی تفریق کر کے امت میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے عوام کو اہل حدیثوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ مسئلہ، اپنی لا علمی، کم علمی کے نتیجے میں یہ مسئلہ پیش کیا. میرے بھائیو، حدیث رسول کس کا نام ہے؟ قول رسول کا نام ہے، فعل رسول کا نام ہے، تقریر رسول کا نام ہے، فتوی رسول کا نام ہے، قضائے رسول کا نام ہے. تو پھر ضعیف کہاں سے آ گئی بھائی؟ اگر ضعیف کو بھی حدیث مانتے اہل حدیث، تو کاٹ کے چھانٹ کے ضعیف کو کنارے کیوں کرتے محدثین؟ آج بھی نہ جانے سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل ہیں جن کی بنیاد ضعیف روایتوں پر ہے. الحمدللہ وہ روایت کرنے والے محدثین دنیا میں نہیں ہیں، لیکن اس علم پر، حدیث کا علم حاصل کرنے والے، اس کی معرفت حاصل کرنے والے، اس کی اتباع پیروی کرنے والے، اس کی تلاش اور جستجو کرنے والے اہل حدیث علماء آج اس کی کاٹ چھانٹ کر کے بتلا رہے ہیں کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، اس لیے ان ضعیف روایتوں سے اپنے آپ کو ہٹا لو، صحیح روایتوں کے مطابق اپنے دین کے مسائل پر عمل کرو. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، امام احمد بن حنبل کی بات چل رہی تھی. اہل حدیثیت کی، سنت کی نسبت، سلفیت کی نسبت جب بیان کی جاتی ہے
تو امام احمد بن حنبل کا نام لازماً آتا ہے۔ اب وہ بات تو بہت لمبی ہے، ان تفصیلات میں نہیں جا سکتی، خلاصہ صرف میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امام اہل سنت، امام اہل سنت، پیدائش کے وہی 164 میں، وفات کا وہی 241 میں، یہ تقریباً 76-77 سال کی عمر پانے والے امام احمد بن حنبل، جن کو امام اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اہل سنت اور جماعت کے امام۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اور اتنے سارے ائمہ کرام ہیں، کیا وہ اہل سنت والجماعت کے امام نہیں ہیں؟ ہیں، وہ جو اہل سنت کے امام ہیں وہ یقیناً اہل سنت کے امام ہیں، لیکن جتنا ظاہر باہر نمایاں آیا انداز میں امام احمد بن حنبل کا نام لیا جاتا ہے، اتنا جلی انداز میں اور نام نہیں آتا۔ کیوں معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ ایک عجیب و غریب ان کی زندگی کی روداد ہے، اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ 2 صدی ہجری مکمل ہو گئی، 3 صدی ہجری کے آغاز میں وہی 10 سال 15 سال 20 سال مشکل سے گزرا ہوگا، یعنی 220 25 سوا 200 سال سے لے کر کے یہ ایک مسئلہ انہی گمراہ فرقوں میں سے سب سے بنیادی گمراہی اعتزال کی راہ پر چلنے والا یہ فرقہ معتزلہ کا، اس نے وقت کی حکومت کو ورغلایا، اور یہ وہ دور ہے جس کو عباسی دور کہا جاتا ہے، خلافت بنو عباسیہ جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے 4 خلیفہ، اس کے 4 خلیفہ، 3 خلیفہ کے دور میں مامون رشید، معتصم باللہ، واثق باللہ اور متوکل علی اللہ، یہ 4 خلیفہ گزرے ہیں۔ ان چاروں کے دور میں، اور ایک آخری والے کو چھوڑ کر کے، تیسرے والے کے آخری دور کو چھوڑ کر کے، یہ پورا جو دور گزرا ہے، چاہے وہ مامون کا دور ہو یا وہ معتصم کا دور ہو یا واثق کا آخری دور سے پہلے کا حصہ ہو، اس پورے 3 بادشاہوں کے دور میں یہ مسئلہ بہت کھل کر کے ان امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے آیا کہ عقیدے کے باب میں قرآن کریم کا اسماء و صفات کی بات آئی تھی نا، اسماء و صفات کا معاملہ بہت نازک ہے، اہل حدیثوں کا عقیدہ اسماء و صفات کے باب میں، الوہیت ربوبیت اور اسماء و صفات کے باب میں جو سب سے زیادہ نمایاں اور کھرا مسئلہ ہے، اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں میرے بھائیوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور اپنے بڑے سلف سے خلف تک علماء کی کتابوں اور تحریروں کی روشنی میں، دنیا کا کوئی فرقہ نہیں ہے سوائے جماعت اہل حدیث کے خالص موقف رکھنے والوں کے علاوہ، دنیا کی کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی حزب اور پارٹی نہیں ہے اس بات کا اعلان کر سکے، اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ پورا کا پورا حق کتاب اللہ کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، صحابہ کرام کے موقف کے مطابق ہے۔ اس کا دعویٰ اگر کوئی کر سکتا ہے تو واحد ایک جماعت اہل حدیث ہے، اور اللہ کرے کہ اسے ورغلانے والے، بہکانے والے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو، اور ان کو گھل مل جانے، مکس اپ کر دینے، منگلنگ کی راہ پر لانے والے، خیر خواہی اور نصح کے نام پر جو لوگ آگے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو، اس کے جیالوں کو بزرگوں کی شکل میں، عورتوں بچوں کی شکل میں، جوانوں کی شکل میں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کو گمراہ کرنے ورغلانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور استقامت کے ساتھ اس موقف پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو یہ جو علماء ہیں نا، ہمارے سلفی منہج کے سچے علماء، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، قیامت آ جائے، خون کے آخری قطرے تک توحید کا ڈیفنس کرنے کے لیے تیار ہے، کسی صورت میں توحید کے اعلان سے باز نہیں رہ سکتے، شرک کے بارے میں کبھی خاموشی، مداہنت اور سمجھوتا نہیں کر سکتے، سنت کے باب میں اس سے خاموش ہو جائیں، نہ بیان کریں، بدعت کی اہل بدعت کی تردید نہ کریں، ممکن نہیں ہے۔ آخری قطرہ بھی خون کا اگر باقی ہوگا تب بھی یہ مشن جاری رہے گا، کسی کے تان و تشنی سے، آگے پیچھے چھپے کھلے برائی کرنے سے، الزامات لگانے سے، اتہامات لگانے سے، اپنی عقل کی اپج پیش کر کے نوجوانوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنے سے ہم کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے، نہ کسی کی تعریف کی کوئی لالچ ہے اور نہ کسی کی مذمت کا کوئی خوف ہے۔ سن لو اچھی طرح سے میرے بھائیوں، پوری دنیا میں یہ مشن اسی آب و تاب کے ساتھ جاری رہے گا، اور اسے کسی بھی صورت میں ہم کمزور اور مندمل مدھم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم کسی چیز سے نہ گھبراتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ کسی ملامت گر کا خوف کرتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بزدل آدمی گھر میں بیٹھ کر بچ نہیں سکتا،
اور بہادر آدمی میدان کارزار میں جا کر کے مار دیا جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پیغام ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن جب ٹکراؤ زیادہ ہو جائے اور اہل حق اور اہل باطل کا آپس میں بڑی کشاکش ہو جائے تو اس وقت یہ حدیث خاص طور پر یاد کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا حق گوئی کرو، کسی انسان کا خوف تمہیں حق بولنے سے نہ روکے، کسی کا ڈر تمہیں حق بولنے سے نہ روکے۔ یاد رکھو اللہ کے 2 جملے استعمال فرمائے تھے، اس لیے کہ حق بولنے سے، باطل کے خلاف آواز اٹھانے سے، توحید کا اعلان کرنے سے، شرک کی تردید کرنے سے، مشرکین کی تردید کرنے سے، سنت کا اعلان کرنے، بدعت اور اہل بدعت کی تردید کرنے سے، منحرفین کو بے نقاب کرنے سے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ تو جو موت کا وقت مقرر ہے وہ قریب آ سکتا ہے، جو روزی جو اللہ نے لکھی ہے نہ اس میں کمی آ سکتی ہے، نہ روزی دور جا سکتی ہے، نہ روزی کم ہو سکتی ہے، نہ وقت سے پہلے موت آ سکتی ہے، سب تمام ہے، ڈرنا کس بات کا میرے بھائی۔ اس لیے اہل حق اور آؤ اسی کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو عنوان جو تھا نا آپ کا، اب لمبی گفتگو ہو 6-8 گھنٹے کی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مختصر گفتگو کرنی ہے تو پیغام کیا جانتے ہیں آپ؟ اہل حدیث کا یہ عقیدہ کہ اہل حدیث پر حق، انہیں بصیرت ہونی چاہیے کہ حق پر ہے، ہم دھلکتے نہیں ہیں، ہم بہکتے نہیں ہیں، ہم نے علم کی روشنی میں، بصیرت کی روشنی میں یہ راستہ اختیار کیا ہے، قرآن کا، سنت کا، صحابہ کا راستہ ہے۔ اس لیے ہم ابھی شک میں نہیں ہیں، شبہے میں نہیں ہیں کہ یہ آئے کوئی اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائے اور ہمارا دماغ گھما دے، دوسرا آئے وہ ہمارا دماغ گھما دے۔ ہم اتنے کچے نہیں ہیں، ہم نے علم اور بصیرت کی روشنی میں اہل حدیثیت کا منہج قبول کیا ہے۔ ہم گول مول نہیں چاہتے، ہم گھل مل کر کے نہیں چاہتے، چاہے حق اور باطل مکس ہو جائے، ہم اس کو اہل حدیثیت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ رواداری اتنی جتنی رواداری اللہ کے دین کے اندر ہے، نبی نے کی ہے، صحابہ نے کیا ہے، اسلاف امت نے ان کی راہ پر چلنے والوں نے کیا ہے، اتنی رواداری بالکل اللہ کے دین کا حصہ ہے، اور وہ بھی سلفیت ہے، وہ بھی اہل حدیثیت ہے۔ لیکن آپ سمجھیں کوئی کہے کہ یہ کرنا، ایسا کرنا، یہ وقت نہیں، وہ وقت نہیں، میرے بھائیوں لوگ ذاتی مسائل کو بہت زیادہ ایموشنل بنا دیتے ہیں۔ میری اپنی ذات کی قیمت اتنی ہے، فلاں کی ذات کی قیمت اتنی ہے، اس کے خلاف ایسا کیوں ہوا، میرے خلاف ایسا کیوں ہوا۔ ہم یہ نہیں سوچتے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ کی توحید پر ضرب پڑے تو پھر اللہ کی توحید کا دفاع کرنا سب سے پہلا واجب ہے۔ جب نبی کی سنت پر ضرب پڑے تو بدعات کے خلاف ننگی تلوار بن جانا سب سے اونچا مشن ہے۔ میرے بھائیوں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کسی نے غلطی کر دی تو پھر آپ کو تنہائی میں سمجھانا چاہیے، بڑا شور مچا نائی کا اور ایسے ہی دوسرے بہت سارے مسائل میں کہ فلاں کو ممبر پر بول دیا گیا اور عام عوامی منچ سے بول دیا گیا۔ میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوامی منچ سے نہ بولیں تو کیا نجی مجلس میں تنہائی میں آپ سے بات کریں؟ آپ ولی امر ہیں کیا؟ حاکم ہیں کیا؟ خلیفہ ہیں کیا؟ حاکموں کے خلاف، مسلمانوں کے ولاد کے خلاف اور عمرا کے خلاف تو منچ سے تم برائیاں کرتے ہو، سعودی عرب کے خلاف، وہاں کے حکمرانوں کے خلاف، وہاں کے علماء کے خلاف عام منچوں سے برائیاں کرتے ہو، حرمین شریفین کے خلاف باتیں کرتے ہو، ان کے علماء کے خلاف باتیں کرتے ہو، تمہیں غیرت نہیں آتی ہے، تمہارے خلاف کوئی بات کر دی جائے تو تم کو اپنی عزت کی اور اپنے ناموس کی سوجھ جاتی ہے۔ تنہائی میں کیوں بات کریں گے بھائی؟ میں آپ کو بتا دینا، غلط فہمی دور کر لو، آپ بھی بہک جاتے ہیں کبھی کبھی، مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے بہت سارے عزیز۔ میں آپ کو اصول بتا دینا چاہتا ہوں، میں اگر نماز چھوڑتا ہوں، میں اگر سگریٹ پیتا ہوں مثال کے طور پر، میں اگر جھوٹ بولتا ہوں مثال کے طور پر، اپنی مثال دوں، کسی کی مثال دوں گا تکلیف ہو جائے گی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے تنہائی میں نصیحت کریں، فون کر کے بولیں ایسا ایسا آپ کو دیکھا گیا، آپ نماز میں نہیں رہتے ہیں، آپ کو جھوٹ بولتے دیکھا گیا، آپ کو سگریٹ پیتے دیکھا گیا، اللہ واسطے آپ اس سے توبہ کر لیجیے۔ یہ ہے تنہائی میں بولنے والی بات۔ لیکن میں یہاں پر کھڑے ہو کر کے یہ 100-200 آدمی یا اس سے کم زیادہ، یا یہاں پر جو میڈیا کے ذریعے سے بات دور تک جا رہی ہے، میں یہاں منچ سے بدعت کو پروموٹ کر دوں، بدعتی کو پھیلا دوں، اس کا چرچا کر دوں، میرے بھائیوں تو ان ہزاروں کی گمراہی کی فکر میری اپنی ناموس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ان کو گمراہی سے بچاؤ، ان کے ہاں بدعت نہ آ جائے، انحراف نہ آ جائے، یہ بھٹک نہ جائیں، کہیں خارجیت کے راستے پر نہ چلے جائیں، خودکش بم دھماکہ کرنا شروع نہ کر دیں۔ قرضاوی نے کیا کہا تھا جانتے ہیں آپ؟
جاؤ خودکش دھماکے کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم شہید ہو جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے۔ یہی میرے بھائیو، یہی سیریا کے مسائل میں، جزائر کے مسائل میں، وہ سب بات لمبی ہے، لیکن بتا تو خلاصے کلام کیا ہے میرے بھائیو؟ جب غلطی نجی انداز کی ہو نا تو نجی نصیحت کی جاتی ہے، شریعت کا ضابطہ ہے۔ امت پہ گمراہی پھیلے گی تو امت کو گمراہی سے بچانا یہ زیادہ ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد یہ باتیں کہنا کہ بھائی ہاں فلاں نے چوری کر لی اور چور کو چور کہہ دیا تو مجھے چور کیوں کہا، اب میں چوری کرنے سے باز نہیں آؤں گا، اگر مجھے چور نہیں کہا ہوتا منچ سے تو میں باز آ گیا ہوتا۔ یہ کیا طریقہ ہے میرے بھائی؟ کس کو گمراہ کر رہے ہیں؟ کس کو بہکانا چاہتے ہیں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس طرح کی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ جاؤ تنہائی میں ہم گناہ کریں اور نجی مسئلہ ہو تو آپ بالکل تنہائی میں فون کریں، نصیحت کریں، بالکل نصیحت کریں، لیکن اگر اس منچ سے میں نے اگر کوئی سنت کے خلاف بات کی ہے اور بدعت کو اور شرک کو ہم نے اگر بڑھاوا دیا ہے تو آپ اسی منچ سے، اس سے بڑے منچ سے کھڑے ہو کر کے پہلے عوام کو بچاؤ کہ میری بات سے گمراہ نہ ہو جائے۔ یہ ہے سلفیت کا مشن۔ جذباتی مسئلہ بنا کر کے کوئی میں واہ واہی لے کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ سب خاطر میں نہیں لاتے ہم۔ بہرحال امام احمد بن حنبل کی بات کرنا وقت زیادہ ہو گیا، میں خلاصہ صرف بتانا چاہتا ہوں۔ 4 خلفاء کے دور میں مسئلہ کیا تھا؟ قرآن کریم کو اللہ کی صفت کلام ہے، کلام، اللہ بات کرتا ہے، کلام کرتا، کیسے کرتا؟ ہماری طرح، اس کی طرح، اس کی طرح نہیں، جیسے اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی ذاتی بھی ہے، فعلی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جیسے چاہتا ہے اپنی مرضی، اپنی چاہت کے مطابق، ارادے کے مطابق کلام کرتا ہے، اور وہ کلام اللہ کی شان کے مطابق ہے، کسی بھی کے کلام کے مشابہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا کلام قرآن کریم، اب یہ معتزلہ کا فرقہ، فتنہ، درباری بدعتی معتزلی مولویوں مفتیوں کی وجہ سے پورے طور پر خلافت بنو عباسیہ کے یہ 3-4 خلفاء پورے طور پر اسی اعتزال کی زد میں آ گئے۔ معتزلہ کے عقیدے کو ان لوگوں نے کیا کر لیا؟ ہضم کر لیا، اسی کو کی تائید کرنے لگے، اس کے خلاف جو علماء تھے ان سب کو ستانا اور ان کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا، ان کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالنا شروع کر دیا، اور جو اس کی تائید کرنے والے تھے ان کو بڑے بڑے عہدوں پر، مناصب پر فائز کرنا شروع کر دیا، اور ان کو بہت سارے داد و دہیش اور چیزوں سے نوازنا شروع کر دیا۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس زد میں ہزاروں، سینکڑوں، بلکہ ہزاروں علماء آئے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے، کسی کو قید میں ڈالا گیا، موت ہو گئی، کسی کو کوڑے مارے گئے، اس کو موت ہو گئی، کسی کا کچھ معاملہ ہو، کسی کا کچھ معاملہ ہوا، لیکن 3-4 لوگ ڈٹ گئے، بڑے بڑے ائمہ اور علماء، میرے بھائیوں، محمد بن نوح رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل، اور ایسی اور بھی نام ہیں۔ میں خلاصے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ جب آیا قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا، میرے بھائیوں آج کے حالات میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ فتنوں کا دور ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، مشرق مغرب، شمال جنوب، عرب عجم، اور عالم اسلام ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، چپ رہنا چاہیے، اور آج کل کے ماحول میں اگر آپ تناظر میں بات کریں تو سب کو شیعوں کے شانہ بشانہ حمایت میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ آج کل یہی تو چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ عجیب بات ہے، کیسی اہل حدیثیت، کون سا اہل حدیث، کیا سبق ہم نے سیکھا ہے؟ جو قرآن کو صحیح نہ مانے، جو اللہ پر عقیدہ صحیح نہ رکھے، جو نبی کو نبی نہ مانے، جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو گالیاں دے، مرتد اور کافر کہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کہتے ہیں؟ کیسی اہل حدیثیت ہے میرے؟ کون ہے جو اس کو پروموٹ کر رہا؟ کون ہے؟ سمجھو اچھی طرح سے یہ فکر کس کی طرف سے آتی ہے؟ جن کے یہاں رافضیت دوستی بہت زیادہ ہے، شیعیت دوستی بہت زیادہ، جانتے ہیں آپ؟ ان جماعت اسلامی والوں کا اور ان کے فکر سے متاثر لوگوں کا یہ کام ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، امام احمد بن حنبل نے ڈٹ کر کے کہا، بھائی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں قرآن اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ہم اس بات کو ایسے نہیں مانتے، ہم اہل حدیث ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اہل حدیث ہیں۔ لاؤ اللہ کا کلام، لاؤ نبی کا فرمان، اور لاؤ ابو بکر نے کیا سمجھا، عمر نے کیا سمجھا، عثمان نے کیا سمجھا، اور علی بن ابی طالب نے کیا سمجھا۔ یہ بات میں کہاں سے کہہ رہا ہوں جانتے ہیں؟ ایک لمبا واقعہ ہے، لمبی داستان ہے، اس کا خلاصہ ہے، اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہے، نبی کی سنت ہے۔ کیا ایسے ہی خلفائے راشدین نے سمجھا؟ عمر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے خلفائے راشدین کا نام کیوں لے لیا؟ بھائی قرآن کافی نہیں ہے کیا؟ سنت کافی نہیں ہے کیا؟ کیوں نام لیا انہوں نے قرآن و سنت کے ساتھ میں؟ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر کا، عثمان کا، علی کا نام کیوں لیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کو اپنی مرضی سے نہیں، سنت کو اپنی مرضی سے نہیں،
मुअतज़िला के मुफ्तियों की मर्जी से नहीं समझना है, बल्कि अबू बकर ने जैसे समझा, उमर ने जैसे समझा, उस्मान ने जैसे समझा, अली बिन अबी तालिब ने जैसे समझा, वैसे ही और सहाबा दीगर जैसे उन्होंने कुरान करीम की आयतों को समझा। किसी ने नहीं समझा कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, बल्कि कुरान अल्लाह का कलाम है, कलाम अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफत मखलूक नहीं है। अल्लाहुल खालिक, सुन लो अच्छी तरह, अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? अल्लाहुल खालिक व मा सिवाहु मखलूक वल कुरान कलामुल्लाह। अल्लाह खालिक है, अल्लाह के माँ सिवा मखलूक है, और कुरान अल्लाह का कलाम है। इसे खास तौर पर क्यों, इसको खास तौर पर क्यों मेंशन करने की जरूरत पड़ गई जानते हैं आप? ताकि अकीदा बैठ जाए दुनिया के दिनों के अंदर कि जो मुअतज़िला ने अकीदा बना रखा है ना कुरान करीम के बारे में कि मखलूक है, ये अकीदा गलत है, वो अल्लाह का कलाम, अल्लाह की सिफत। इसलिए कोई धोखा देने की कोशिश न करे, कोई वरगलाने की कोशिश न करे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते थे? आतूनी शैअन मिन किताबिल्लाह और शैअन मिन सुन्नति रसूलिल्लाह। लाओ अल्लाह का कलाम, लाओ अल्लाह के नबी की हदीस कोई, जैसे नबी की सुन्नत और अल्लाह का कलाम और नबी की सुन्नत को अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने समझा। बताओ हत्ता अक़ूला बिह, यहाँ तक कि मैं कायल हो जाऊं, बोल दूं, वही अकीदा मान लूं। लेकिन नहीं है अगर, तो फिर तुम्हारे कोड़े अहमद बिन हम्बल से ये बिदअत नहीं बनवा सकते। ऐसे नहीं 100-200 हजारों का मजमा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के इस जुल्म को देख रहा था, होने वाले इस जुल्म को देख रहा था। कोड़े बरसाए जा रहे हैं, पीठ पर इतने कोड़े कि पीठ से खून जारी हो जा रहा है। इतनी मोटी मोटी जंजीरें पैरों में डाली जाती थी जेल के अंदर कि उसे हिलाना मुश्किल होता था। अगर 10 कदम चल करके आना है तो घंटों लगते थे, और हालत ये होती थी कि पैर जो है वो खून से लहूलुहान हो जाया करता था। ये हालत थी। और कोड़े ऐसे मारे जाते थे कि किसी हाथी को मारे जाते तो हाथी भी चिंगाड़ करके भागता। ऐसे कोड़े सब बर्दाश्त किया। क्यों, किस लिए? उनको जान अजीज नहीं थी। मेरे भाइयों, आज तो लोग है ना हक बातिल देखे बगैर अपने हमनवाओं का, अपने यारों का, अपने सपोर्टरों का साथ सिर्फ और सिर्फ सियासी सोच वाले है ना। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल सुन्नत के इमाम, और सुन्नत के इस इमाम की सुन्नत पर चलने वाले शागिर्दान अहले हदीस, ये सब के सब खड़े हैं इमाम अहमद बिन हम्बल का मौक़िफ़ देखने के लिए। अहमद बिन हम्बल, वक्त की हुकूमत का जुल्म हो रहा है, हक बात को छोड़ देंगे या काबिल उसके ऊपर कायम रहेंगे? इस कोड़ों से पीछे हट जाएंगे, जेल की सलाखों में डालने की वजह से पीछे हट जाएंगे, मारे जाने, सताए जाने से क्या सुन्नत को छोड़ देंगे? क्या करेंगे? इमाम अहमद बिन हम्बल ने, मेरे भाइयों, पूरी जुर्रत के साथ अहले हदीस का अकीदा और इमाम अहमद बिन हम्बल, उसका निचोड़ मैं बस खत्म कर रहा हूँ, 2-4 मिनट आप सब्र करें। क्या कहा इमाम अहमद बिन हम्बल ने? बड़ी सराहत के साथ, लाओ अल्लाह की किताब, लाओ नबी की सुन्नत, दलील मांगो। क्या करो मेरे भाइयों? दलील मांगो। हम लोग भीड़ देखते हैं, डाउन हो जाते हैं। अरे इतने सारे मौलवी तो एक ही तरफ फतवा दे रहे हैं, अभी 4 मौलवियों को अपने क्या सुनना? यही अहले हदीसियत है, अहले हदीस का अकीदा। और इमाम अहमद बिन हम्बल, डटे रहो अहले हदीस हो। अगर सचमुच अहले हदीसियत है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इमाम अहमद बिन हम्बल की तरह डटे रहो। हक पर कायम रहने से ना मौत जल्दी आ सकती है, ना रोजी कम हो सकती है, डिले हो सकती है। जो हो चुका है, जो है, वो तय है, अटल है। लन युअज्जिलल्लाहु शैअन क़ब्ल हिल्लिही वला युअख्खिरुहु अन हिल्लिही। हर चीज़ को वक्त पर ही आना है, कुछ ना बदलेगा ना कम ज़्यादा होगा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने सब कुछ के बावजूद आखिर में यही जुल्म होता रहा मामून के दौर में। और लंबी तारीख है मेरे भाई। आप सोचते होंगे ये अकल परस्ती आई कहाँ से आई? न सहाबा, न ताबीन, न तबे ताबीन, आई कहाँ से? तो इसकी लंबी तारीख है, इसका मौका नहीं है। इसके इशारा सिर्फ एक जुमले में कर दूं कि खिलाफत बनु उमैया के लास्ट में, आखिरी दौर में, और मामून से पहले हारून के दौर में सबसे ज़्यादा जब फुतूहात हुई ना, इस्लामी फुतूहात, बहुत सारे ममालिक फतेह हुए, तो अरब तो नहीं थे, सपना गैर अरब थे, बहुत सारे फारसी हैं और दीगर है ना ज़बानों के लोग हैं, यूनान है, फला है। तो जब ये ममालिक फतेह हो गए तो ये चाहत कि भाई वो अरब नहीं है, तो
تو اب ان کی تہذیب کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کے باپ دادے پرکھے کیا کرتے تھے، یہ ہمیں معلوم ہی نہیں پڑے گا۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو نئے ممالک فتح ہوئے ہیں ان کا کیا ایمان و عقیدہ عمل ہے، ان کی کتابیں، ان کے لٹریچر، ان کی تحریریں، ان کے اشخاص افراد کون ہیں، کیا ہے۔ اس چکر میں ان غیر عربی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ وہ فلسفے، عقل پرستی، طب اور اس کے علاوہ کیمیا، فزیاء، ان سب کتابوں کے ترجمے کیے گئے، اور وہاں سے ساری گمراہی کتاب و سنت کے دلائل نقل سے ہٹ کر کے، اللہ کی طرف سے اترنے والی شریعت سے ہٹ کر کے عقل پر اعتماد بڑھنا شروع ہو گیا۔ یہ آپ کو بہت لمبی تاریخ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں میں، جو آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور ایک بات یاد آتی ہے، ذکر کر دوں کہ جب خلافت بنو امیہ کے لاسٹ میں، یعنی جب یہ معاملہ آیا تھا، میں آپ کو بتاؤں پہلی بار جب کسی طب کی کتاب، وہ مطلب علاج کی کیا کہتے ہیں، ڈاکٹری کی کتاب تھی، وہ غیر عربی میں تھی، اس کے ترجمہ کرنے کی جب بات آئی لوگوں نے کافی ریکمینڈ کیا۔ اور خلافت کس کی تھی، دور کس کا تھا، حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں، کیسے ہیں، ان کو خامس الخلفاء الراشدین کہا جاتا ہے، 5ویں خلیفہ کے طور پر ان کا مقام بڑا عظیم۔ تو تاریخ سیرت میں لکھا ہوا کہ جب وہ مسئلہ ان کے سامنے آیا کہ ترجمہ ہونا چاہیے، گھبرا گئے، کانپ اٹھے، کیسے ترجمہ کیا جائے گا، ایک غیر اسلامی تہذیب کا ترجمہ اسلام کی عربی زبان میں کیسے کیا جائے گا، انحراف آئے گا، گمراہی آئے گی، ان کی تہذیب آئے گی، ان کی تعلیم آئے گی، ان کا عمل، ان کا عقیدہ مسلمانوں میں گھسے گا۔ نہیں ترجمہ کرنا ہے ہمیں، طب نہیں چاہیے، جو عرب کے اندر، اسلام کے اندر جو علاج معالجہ ہے اسی کا استعمال کریں گے، ہمیں نہیں چاہیے۔ لیکن لوگوں نے اصرار کیا اور فائدے بتائے، اور اس کے اندر تجربہ زیادہ ہے، اور جو اس کے اندر جو کچھ پہلو تھے ان سب کا ذکر کیا۔ سیرت میں لکھا ہوا ہے، جا کے دیکھنا میرے بھائیوں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 40 دن تک استخارہ کرتے رہے، رات میں اٹھ کے اللہ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ یہ قدم اٹھانے جا رہا ہوں، پہلی بار کسی غیر اسلامی کتاب کا ترجمہ عربی میں ہونے جا رہا ہے، اے اللہ تو اس میں شر ہے تو اس شر سے بچانا، اور خیر ہے تو خیر عطا فرما دینا۔ پہلی بار آپ سمجھتے ہیں نا، اتنی فکر مندی تھی، لیکن یہ چیز یہاں تھی اتنی نازک۔ لیکن جب خلافت بنو عباسیہ کا دور ہوا، مامون سے پہلے ہارون کا جب دور تھا نا، یہ دور سب سے زیادہ اس معاملے میں خطرناک گزرا ہے۔ سب سے زیادہ روم اور یونان کی کتابوں کے ترجمے، کیمیا، فزیاء، طب کا ترجمہ جو سب سے زیادہ ہوا ہے وہ اسی دور میں ہوا ہے جب مامون کا دور تھا۔ اور پھر وہی بات کا سلسلہ آگے چل، یہاں سے عقل پرستی آئی، لاجک آگے آ گیا، اعتدال آیا، اور کتاب و سنت کے دلائل سے اعتماد کیا ہونے لگا، کم ہونے لگا۔ یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا، اور لمبی کہانی ہے، لمبی داستان ہے۔ ایک صفحے کا ترجمہ کرنے والے کو 500 دینار معاوضے ملتے تھے، اور جب پیسہ لے کے ترجمہ کرنا ہو، دین کے نام پر اگر پیسے ملیں تب تو پیسے کی لالچ میں اسپیڈ تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، الا من رحم اللہ، پیسے کیسے جلدی آئیں گے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کتاب اتنی موٹی کتاب ہے نا، اگر اس کا وزن آدھا کلو ہے، کتاب کا ترجمہ کر کے دے دیا، اس کے وزن کے برابر سونا دیا جاتا تھا مترجم ٹرانسلیٹر کو، اور اتنی بڑی تعداد میں ٹرانسلیٹر پھیل گئے، بڑھ گئے۔ ایسے آپ سوچیں کہ آج AI کے دور میں اتنے ٹرانسلیٹر پیدا ہو گئے، جیسے اس زمانے میں بھی ایسی بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو اس طرح سے وہاں سے عقل پرستی آئی، اعتدال کا فتنہ آیا، اور آپ نے دیکھا کیسے وقت کے امام کو، پوری امت اسلامیہ کو آزمائش میں ڈال دیا اس فتنے نے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر ڈٹ کر کے چاروں خلفاء کے دور میں مقابلہ کرتے رہے، کسی صورت میں حق گوئی سے باز نہیں آئے۔ امام احمد بن حنبل نے یہ حالات، وہ حالات، اور یہ مسائل، وہ مسائل، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، عوام بکھر جائے گی، یہ ایسا کچھ نہیں سوچا۔ اگر وہی ڈٹے نہ ہوتے، اہل حدیثیت پر ڈٹ کر کے استقامت کے ساتھ اگر انہوں نے امت کو یہ سنت نہ دی ہوتی تو آج نہ جانے کیا حال ہوتا۔ آج اتنی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں نا، اس کے باوجود بھی لوگ آسانی سے ادھر ادھر ڈھلک جاتے، سمجھوتے کر لیتے۔ میرے بھائیوں، اہل حدیثیت کا عقیدہ اور امام احمد بن حنبل، اس نقطے کو یاد رکھنا، اہل حدیثیت کے عقیدے کے ساتھ ساتھ امام احمد بن حنبل کا جو اسوہ ہے وہ کیا ہے، جرأت اور ہمت ہونی چاہیے۔ اہل حدیث ہمت والا ہوتا ہے، پھسپھسا نہیں ہوتا، دلائل کی زندگی جیتا ہے، دلائل کی زندگی جیتا ہے۔ کیا ہے اصول کیا ہے، ندور مع السنت مع الدلیل حیث دارت او دار،
ہم سنت کے ساتھ چلتے ہیں، جہاں سنت لے جائے ہم جاتے ہیں. ہم دلیل کے ساتھ چلتے ہیں، دلیل ہمیں جہاں لے جائے ہم وہاں جاتے ہیں. ہم اپنی عقل اور ہوس کے پیچھے نہیں چلتے اور نہ کسی طرح سے اس حق سے باز آتے ہیں. یہ طریقہ. اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت، انسان کو جسمانی اذیت دی جائے، مارا جائے، ستایا جائے، آدمی اچھے اچھے موقف میں کمزور پڑ جاتا ہے. میں اہل حدیثوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، ماؤں بہنوں، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے ہی زیادہ بڑی ہمدردی کے ساتھ یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنی قلت پر ہرگز نہ جائیں. آپ کی تعداد کم ہے، کم رہے گی، اس سے وحشت کبھی محسوس نہیں کرنا چاہیے. جیسے بہت ساری بھیڑ کی وجہ سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ایسی کم تعداد کی وجہ سے کبھی بھی وحشت اور اپنے آپ کو اکیلا نہیں محسوس کرنا چاہیے. حق کی طاقت ایک بھی اگر ہے حق پر تو وہ سب پر بھاری ہے. ہمیں یہ سمجھ کر کے چلنا ہے. اس راہ پر چلنے کے لیے آپ کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھنا ہوگا، ان کی کتابوں کا علم حاصل کرنا ہوگا. الرد علی الزنادقۃ والمعتزلہ، الرد علی الزنادقۃ والجہمیہ، زندیقوں کی تردید اور جہمیوں کی تردید. جا کے پڑھو، اصول اہل سنہ جا کر کے پڑھو، سمجھ میں آئے گا اہل حدیثیت کسے کہتے ہیں. اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہیے. آخری بات کہہ رہا ہوں، امام احمد بن حنبل کی تعلیم کیا ہے؟ کیا تعلیم ہے؟ سنت کی تعلیم ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے شاگرد ہیں، شاگرد ابو بکر مروزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کا موقف یہ تھا کہ کہتے تھے کہ جو بھی حدیث میرے سامنے سے گزرتی ہے میں اس پر ضرور عمل کرتا ہوں. حدیث رسول پر عمل کرنا یہ اہل حدیثیت. کہتے ہیں کہ حدیث رسول جب جمع کر رہے تھے مسند احمد بن حنبل، وہ 40,000 حدیثوں کا، 26-27,000 حدیثوں کا مجموعہ اور 50 جلدوں پر پھیلا ہوا وہ موسوعہ انسائکلوپیڈیا حدیثوں کا جب جمع کر رہے تھے تو حدیث آئی کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ حجامہ کروایا، اور حجامہ جس نے کیا تھا، وہ حجامہ کرنے والا، اس کو معاوضے کے طور پر 1 دینار اس کو دیا. جب یہ حدیث امام احمد بن حنبل کے سامنے آئی تو انہوں نے باقاعدہ حجامہ کرنے والے کو، کپنگ کرنے والے کو بلایا، سینگی لگانے والے کو بلایا، اور انہوں نے خود بھی سینگی لگوائی، یعنی حجامہ کروایا. اور جیسے اللہ کے نبی نے اپنے دور کے اس کو ابو طیبہ کو 1 دینار دیا تھا، انہوں نے بھی جو معاوضہ بنتا تھا وہ معاوضہ دیا. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اہل حدیثیت دعووں کا نام نہیں ہے، اہل حدیثیت عمل کا اور عملی نمونہ پیش کرنے کا نام ہے. اہل حدیثوں سے گزارش یہ ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم سب سے زیادہ جس بات کی فکر کریں وہ کیا ہے؟ وہ اسی اہل حدیثیت کا علم حاصل کرنے. ہمارے بڑے ہوں، ہمارے چھوٹے ہوں، ہمارے عزیز ہوں، جوان ہوں، بھائی ہوں، بہنوں، سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اتنے سارے فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور حق اور استقامت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم اہل حدیثیت کا عقیدہ باقاعدہ کتابوں میں پڑھیں. ایسے ہی ناموں سے کوئی اہل حدیث نہیں ہوتا، نسبتوں سے اہل حدیث نہیں ہوتا. اہل حدیثیت کا نام، سلفیت کا نام گھروں میں جماعت تبلیغ کی کتابیں چل رہی ہیں، جماعت اسلامی کی کتابیں چل رہی ہیں، اور ایسے ہی منحرفین کے افکار، نظریات پڑھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں. نام اہل حدیثوں کا ہے تو کیا ہوا؟ میرے بھائیوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن ان کے یہاں اہل حدیثیت میں بہت ساری کمزوریاں آ چکی ہیں موجودیت کی وجہ سے، اور ایسے ہی عقلانیت اور انکار سنت اور توہین صحابہ کے راستے سے. اس لیے سب سے بڑا کام ہے علم سے وابستگی ہونی چاہیے. علم پورا مقابلہ کیا، اور جیسے ہی انہیں آخری خلیفہ متوکل علی اللہ نے امام احمد بن حنبل کو جب مناظرہ ہوا، اور مناظرے کی لمبی داستان ہے، اس کو مناظرۃ الحیدہ کہتے ہیں. مناظرۃ الحیدہ، محمد بن نوح الاجرمی رحمت اللہ علیہ نے مناظرہ کیا، جو اس دربار کا بدعتی مفتی تھا، بدعتی مناظر تھا، جس کو احمد بن ابو دواد کہتے تھے، معتزلہ کا امام. اس نے مناظرہ، اس کے سامنے مناظرہ ہوا، اور مناظرے میں امام اجرمی رحمت اللہ علیہ نے اسے چت کر دیا، لاجواب کر دیا. خلیفہ اٹھا مجلس سے
اور جا کر کے اپنے مہمان اپنے آرام خانے میں جا کر کے آرام کرنے لگا، اور امام کی بات کو، سنت کے امام کے ایک ایک جملے کو، ایک ایک لفظ کو دہرا کر کے سوچتا رہا۔ عجیب بات ہے، یہ کیسا مفتی ہے، کیسا مناظر ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ فوراً حکم جاری کیا امام احمد بن حنبل کو 4000 درہم دے دیے جائیں اور ان کی بیڑیاں کھول دی جائیں، انہیں جیل سے رہا کر دیا جائے، اور اس احمد بن ابو دعاد کو فوری طور پر بے دخل کر دیا جائے اور اسے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا جائے۔ اس طرح سے حق سر بلند ہوتا ہے۔ اگر مخمصہ ہے، آزمائشیں ہیں، مشکلات کا سامنا ہے، تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق پر اگر ہم واقعی ہیں تو ایک دن بادل ضرور چھٹیں گے اور حق روشن ہو جائے گا، یہ باطل پست ہو جائے گا اور حق آیا اور نمایاں ہو جائے گا۔ کامیابی کس کے لیے ہے؟ انجام کس کے لیے؟ حق کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت ساری ہیں اور بہت سارے اس کے گوشے ہیں، نہیں اس کا موقع ہے۔ ایک جملہ دو جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث پر چلتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو ورگلانے کے لیے ہے نا کچھ نسبتوں کا حوالہ دے تو آپ اس سے مت پریشان ہو۔ میرے بھائیوں، آج یہ بھی تانا دیا جاتا ہے اہل حدیثوں کا مشن، خالص سلفیت کا مشن، زبان سے، قلم سے، تحریروں سے، تقریروں سے، میڈیا کے راستے سے الحمدللہ خالص مشن چل رہا ہے، اور اہل حدیثوں کے ہمارے غیور بڑے علماء اپنی ساری قربانیاں اس مشن کو عام کرنے کے لیے پھیلا رہے ہیں۔ لیکن آج بھی اس قسم کے لوگ تانے دیتے ہیں کہ یہ حنبلی مسلک کا ہے، یہ شافعی مسلک کا ہے، یہ مالکی مسلک کا ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ حنفی مسلک کا ہے۔ اگر ان کی کتابوں کو پڑھایا جائے تو پھر کہتے ہیں کہ حنبلیت پھیلائی جا رہی ہے، ان کے درس کو سنا جائے تو کہتے ہیں حنبلیت پھیلائی جا رہی ہے، مالکیت پھیلائی جا رہی، شافعیت پھیلائی جا رہی، حنفیت پھیلائی جا رہی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، عقیدہ تحاویہ کس کی کتاب ہے؟ شرح العقیدۃ التحاویہ کس کی شرح؟ عقیدہ تحاویہ، امام تحاوی حنفی ہے مسلک کے اعتبار سے، اس کی شرح لکھنے والے ابن ابو العز حنفی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ حنفی مسلک کے ہیں، لیکن عقیدے کے باب میں اونچی کتابوں میں اس کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ سارے سلفی اداروں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ کیا کوئی کہے گا کہ تم کتاب عقیدے کی پڑھتے ہو لیکن اس کا مصنف حنفی مسلک سے اس کا نام جڑا ہوا ہے، اس لیے تم سب حنفیت پھیلا رہے ہو؟ تم لوگ حنفیت پھیلا رہے ہو، تحاوی کی کتاب پڑھ کے حنفیت پھیلا رہے ہو، اور ابن ابو العز کی شرح پڑھ کر کے حنفیت پھیلا رہے ہو۔ کوئی کہے گا امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری پڑھ کر کے تم شافعیت پھیلا رہے ہو، ابن کثیر پڑھ کر کے تم شافعیت پھیلا رہے ہو؟ کتنا بڑا تانا ہے یہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ پوچھنا چاہتا ہوں، کون سا آج عالم ہے پوری دنیا کے اندر جو کتابیں لکھتا ہو، تقریریں کرتا ہو، تحریریں لکھتا ہو، درس دیتا ہو، خطبے دیتا ہو، کوئی بھی ادنا اعلیٰ بڑا چھوٹا طالب علم، عالم، امامت کے مقام تک پہنچنے والا جو ان کتابوں سے دستبردار ہو جاتا ہو؟ اس لیے دھوکے میں نہیں آنا۔ سعودی عرب کے علماء، جو علماء کھڑے اور خالص عقیدے اور منہج میں سنت اور سلفیت کی راہ پر گامزن ہیں، کسی مسئلے میں غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، فقہی مسائل میں غلطی، جزوی مسائل میں غلطی اور فروعی مسائل میں کوئی غلطی چوک ہو، ہم اسے خاطر میں نہیں لاتے۔ معصوم صرف وہ ہے جسے اللہ نے معصوم بنایا ہے، لیکن جس کا مشن سنت کا، سلفیت کا ہے، وہ علماء جو پوری دنیا میں ہر طرح کے باطل کا رد کرتے ہیں، رافضیت کے خلاف ننگی تلوار، شیعیت، خارجیت، سروریت، اخوانیت، قطبیت اور ہر طرح کے انحرافات کے خلاف، قبر پرستی، جماعت تبلیغ کے انحرافات اور ایسی دیوبندیت اور میرے بھائیوں جو صوفیت کا راستہ ہے، ان سب کے خلاف جو ننگی تلوار بن کر کے پوری دنیا کے بدعتیوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے، ان علماء کے خلاف تم باتیں کرتے ہو کہ ان کی کتابیں پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان کی کتابوں کو مطالعہ کرنے والے، شرح کرنے والے، ترجمہ کرنے والے، یہ سب حنفیت اور شافعیت اور حنبلیت پھیلاتے ہیں۔ دھوکہ ہے یہ تمہارے لیے، بھٹک نہ جانا۔ میرے بھائیوں،
بات بہت لمبی ہو گئی، بہت معذرت چاہتا ہوں میں، بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل حدیثیت اور اہل حدیثیت کی غیرت، ہمت، شجاعت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اسٹینڈ اور موقف اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو ایک مثال ہے آپ کے لیے، ماضی کی مثال، علماء اہل حدیث ہند و پاک کی مثال ابھی کوئی کم نہیں ہے، کسی اور موقع پر وہ سب باتیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اہل حدیثیت کا مشن صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے ہمت، غیرت، شجاعت اور ہے نا اس کے لیے عزم کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے بھٹکنے، بہکنے، پھسلنے اور ایسے ہی ادھر ادھر مکس ہو جانے اور کھو جانے سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔